معاذ بن جبل روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے جواباً سلام دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک خوبصورت جوان مسجد کے پاس کھڑا ہوا اس طرح رو رہا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہو، وہ چاہتا ہے آپ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مسجد میں بھیج دو۔ وہ جوان مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سلام دیا اور فرمایا، اے جوان، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں کیوں نہ روں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے کہ خداوند عالم ان میں سے بات کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہ کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے اور خداوند عالم مجھے بالکل معاف نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی نفس محترمہ کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، خداوند عالم تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے کہا، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ ساتوں زمین، دریا، درخت، ذرات اور زمین میں دوسری موجودات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، اگرچہ آسمان، ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے عرض کیا، میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیظ کے عالم میں اسے دیکھا اور فرمایا، اے جوان، تیرے اوپر افسوس ہے، کیا تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا تیرا خدا؟ یہ سن کر وہ جوان سجدے میں گر پڑا اور کہا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بڑے گناہوں کو خدائے بزرگ کے علاوہ بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اس جوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، قسم با خدا نہیں، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے جوان، وائے ہو تجھ پر، کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کو بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں 7 سال سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبلہ انصار سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا، جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آ گئے، میں رات میں گیا، اس کو باہر نکالا اور اس کا کفن نکال لیا، اس کو برہنہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا، شیطان نے مجھے ورغلایا اور اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا۔ شیطانی وسوسے نے، اس کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ نفس غالب آ گیا اور واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت گویا میں نے ایک آواز سنی، اے جوان، روز قیامت کے مالک کی طرف سے تجھ پر وائے ہو، جس دن تجھے اور مجھے اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہائے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا، میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں روز قیامت محشور کی جاؤں گی، وائے ہو تجھ پر آتش جہنم کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، ڈرتا ہوں کہ تیرے عذاب میں بھی جل جاؤں، تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور شہر سے باہر پہاڑ کی طرف چل دیا، حالانکہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنے ہوئے تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا، خداوند، یہ بہلول تیرا بندہ ہے، ہاتھ بندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ پالنے والے، تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، میں آج تیرے پشمان بندوں کے قافلے میں ہوں، توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن اس نے بھی مجھے دور کر دیا ہے۔ پالنے والے، مجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید نہ کرنا، اے میرے مولا آقا، میری دعا کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن تک دعا و مناجات اور گریہ زاری کرتا رہا۔ جنگل کے درندے اور حیوانات اس کے رونے سے روتے تھے۔ جب 40 دن ہو گئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا،
پالنے والے، اگر میری دعا قبول اور میرے گناہ بخش دیے گئے ہوں تو اپنے پیغمبر کو اس کی خبر دے دے، اور اگر میری دعا قبول نہ ہوئی ہو اور میرے گناہ بخشے نہ گئے ہوں، نیز مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو تو میرے اوپر آتش نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں، یا کسی دوسری عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں، بہرحال قیامت کی ذلت و رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر درج ذیل آیت نازل ہوئیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا و مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔